جذب کے ذریعے. میرے والد صاحب کبھی جبر نہیں کرتے تھے. وہ اس حدیث پر بہت عمل کرتے تھے، کل میسر لما خلق له، ہر آدمی کے لیے وہی چیز آسان ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا. مطلب جبر نہ کرے کہ یار یہ کام کرو، اس کی طبیعت پر چھوڑ دے. اس کو جو وہ پیدا کسی اور کام کے لیے ہوا ہو اور آپ ادھر دوسرے لگا دے. زیادہ بعض ایسے فیصلے ہو جاتے تو زندگی بھر وہ غیر مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان کو اس فیلڈ سے مناسبت نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر فرمایا پہلے تو فرمایا تم عالم بنو پھر کل مسلمہ خلق له، گورنمنٹ کالج میں پڑھوں گا. اب ایک عالم اور ایک مولوی صاحب کو گورنمنٹ کالج کے خرچے لاہور میں، تو میں کوئی بات نہیں. وہاں سے پھر ان کا میڈیکل میں داخل ہو گیا بھالپور میں، خیر وہ ڈاکٹری میں. پیچھے ہم آئے تو ہم نے بھی میٹرک سائنس کے ساتھ ہائی فرسٹ ڈویژن میں کی، بہت ٹاپ کے. ابھی جو نام لکھا ہوا میرا، اس کے بعد ایف ایس سی میں یہاں داخلہ لے لیا اس کالج میں. پھر جذب الہی غالب آیا، والد صاحب سے کہا کہ میں تو عالم بنوں گا. تو دعائیں بھی کرتے تھے والد صاحب کے، اصل میں تو دعاؤں کا اثر تھا، لیکن ظاہری جبر نہیں کرتے تھے. تو مجھے فرمایا کہ اگر تم نے بھی گورنمنٹ کالج جانا ہو تو میں تو اجازت ہے، میں قرض لے کر بھی تمہیں پڑھاؤں گا، لیکن ایسا نہ کہو کہ ابا نے اس کو تو پڑھایا اور مجھے نہیں پڑھایا. یہ فرمایا. نہیں مجھے دیکھ چیک کر رہے تھے اور ٹھوک بجا کے گئے. میں کہ نہیں میں نے کہ دیکھ لو آپ کو اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں کہ نہیں میں نے تو عالم ہی بننا ہے. مدرسے چلے گئے. خیر الحمدللہ. تو شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے بالکل مناسبت نہیں ہے. خون یہ ان چیزوں کو دیکھ کے مجھے وحشت ہو جاتی. طبعا یہ شروع سے ایسا ہے. میں کہ اس میں تو سارا کام ہی ہے. ایک دفعہ کسی نے کہا یہاں پر وہ کچھ وہ نکل گیا، تو کسی نے کہا کہ جی گیدڑ کا جو خون ہوتا ہے وہ لگانا چاہیے. تو فتح کوٹ کے دوست گیدڑ مار کر لے آئے. تو یہاں پر جو ہی لگایا تو مجھے قید شروع ہو گئی اس کی سمے. مجھے نہیں لگوا. تو کل مسلمہ خلق له. اس لیے تو ابن سینا کو کسی نے خواب میں دیکھا نا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو. آپ پوری زندگی مریضوں کا پیشاب پخانا اور خون دیکھنے میں گزر گئی، لیکن بس ایک جملہ جو اپنی کتاب میں نے لکھا کہ طب کے اعتبار سے اگر کوئی پرفیکٹ شخصیت تھی تو صرف رسول اللہ کی تھی، ورنہ طبی طور پر کوئی کامل نہیں ہوتا. یعنی اس کا قد کاٹ، یعنی جو کیا صحت مند ہے پھر بھی طبی طور پر وہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا. صرف رسول اللہ کی شخصیت ایسی تھی تو طبی طور پر بالکل کامل شخصیت تھی. کہا کہ بس اس جملے کی وجہ سے میری بخشش ہوئی. اس جملے کی وجہ سے کہ رسول اللہ کے بارے میں جو میں نے لکھا، کیونکہ اس کی تحقیق تھی، یہ عام آدمی تو بات کر نہیں سکتا. اس کی تحقیق تھی کہ طبی طور پر آپ کے بارے میں جو آتا ہے، آپ کی آنکھ مبارک کیسی تھی، زبان مبارک، آپ کا قد کاٹ، چہرہ مورا، ناک مبارک، بال مبارک، انگلیاں، پاؤں، تو طبی طور پر آپ کی شخصیت کامل تھی. بس کہا ورنہ تو ساری زندگی پیشاب پخانہ دیکھتے گزری ہماری. قارورہ دیکھتے رہے. قارورہ اصل میں بوتل کو کہتے ہیں، لیکن یہ قارورہ جو ہے نا پیشاب بوتل میں ڈال دے اس کو چیک کرتے تھے ایسے کر کے نا، ویسے دیکھ کر بتا دیں اس کو فلاں فلاں مراد ہے. اس کو قارورہ کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. کل میسر لما خلق له. آدمی پہ آسان ہے جس کے لیے پیدا کیا. اس لیے بچوں کے رجحانات کو دیکھنا چاہیے. جبر نہیں کرنا چاہیے تو فلاں کری، اس کا رجحان کس طور طرف ہے تو اس میں آ گئے. اس لیے حضرت والد صاحب اس کی سب تحقیق کہ بچوں کو جاہل نہ رہنے دو. آپ حافظ بنانا چاہتے ہیں، عالم وہ نہیں بن پائے، چاہے نہ اس اسکول داخل کرا دیں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں. کیونکہ تعلیم جو بھی ہوگی وہ انسان میں تہذیب پیدا کرتی ہے، سمجھ پیدا کرتی ہے. کیونکہ جو دماغ ہے اس دماغ کی چھلائی تعلیم سے ہوتی ہے. دماغ ہمارا ہے نا یہ بالکل یہ پتھر کی طرح ہوتا ہے. اس کی جو چھلائی اور کڑھائی ہے نا وہ علم سے آتی ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی. دینی تو خیر اس میں انوارات بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی علوم بھی اس طرح کہتے ہیں یہ بادام کی طرح ہوتا ہے.
اور بادام میں سے تیل نہیں نکلتا جب تک کولے میں نہ ڈالا جائے، تیل نہیں نکلے گا، چاہے آپ کتنا کھاؤ آپ تیل فیل بھی نہیں ہوگا، کولوں میں ڈالو گے۔ اسی طرح انسان کے دماغ جب اس کو علم کے کولوں میں ڈالتے ہیں نا تب اس میں سے تیل نکلتا ہے، پھر یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، پھر انسان کو سمجھ فہم۔ تو تعلیم کا رزق روٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں، تعلیم کا تہذیب سے تعلق ہے۔ اور حضرت والا صاحب فرماتے تھے کہ دنیاوی تعلیم یافتہ انسان بھی دین کی بات جلدی سمجھتا ہے بنسبت جاہل کی۔ اس کی اتنی تاکید ہوئی، پوچھتے تھے اسکول پڑھاؤ، حفظ نہیں کر رہا کوئی بات نہیں، اسکول میں پڑھاؤ، جاہل نہ رہنے دو، 10 جماعت پڑھاؤ کم از کم 10 جماعت۔ یعنی اس زمانے میں ان کی سمجھ اور فہم دیکھے والد صاحب کا، حالانکہ وہ زمانہ ہے کہ میں بنور ٹاؤن میں جب گیا تو وہاں پر یعنی کوئی انگریزی کا امتحان دے رہا ہوتا نا میٹر تو اس کا خارجہ کر دیتے تھے اس زمانے میں، اتنی سختی تھی۔ اب تو نظام وہی لا رہے ہیں مدرسوں میں۔ جب والد اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ 10 جماعت کر کے پھر مدرسے میں پڑھو، میں نے 10 کیے، مدرسے میں گیا، مفتی منیر 10 کی، مفتی خلیق نے 8 کی، یعنی ہمیں یعنی دنیاوی۔ تو پھر اس پر میں واقعہ سناتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے مقابلے پر جادوگر آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہو تو وہ پڑھے لکھے جادوگر تھے جو جادو کے عالم رکھتے تھے، جادو حرام علم ہے لیکن وہ جادو کے عالم تھے، جادوگری کے، وہ شعبدہ باز نہیں تھے، تو انہیں فرق کر لیا معجزے میں اور جادو میں، بس وہی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ نہیں یہ جادو نہیں، ورنہ شعبدہ باز ہوتا، وہ کہتے جیسے ہم نے شعبدہ دیکھا ہے یہ بھی شعبدہ ہے، لیکن وہ جان گئے کہ یہ کیونکہ وہ علم رکھتے تھے۔ تو حضرت والا سے فرماتے تھے کفر کا علم جو ہے وہ ان کو فائدہ دے گیا، عام دنیاوی علوم آپ کو کیسے فائدہ نہیں دیں گے اگر آپ اس کو دین کے لیے استعمال کریں۔ جاہل آدمی ہو، بالکل ان پڑھ رہے، اس کو دین کی بات سمجھانا مشکل ہے، کہیں اس کی کلی اڑ جائے گی تو ہٹے گی نہیں بات سے، کیونکہ دلائل کی دنیا وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اس کا علاج تو پھر ڈنڈا ہے۔ بزرگ تھے نا وہ کہنے لگا جی سب کچھ دنیا کا سارا کچھ کشش پہ چل رہا ہے، دہریہ تھا، کوئی اللہ نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے، سب کشش پر ہے، گریوٹی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سارا نظام کشش کے ساتھ ہے۔ تو وہ ڈنڈا پڑا تو ڈنڈا اس کے سر میں مارا۔ آپ بڑے عجیب بد تہذیب انسان ہیں، میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ میرے سر پہ ڈنڈا مار کر، میں نے نہیں مارا، آپ کے دماغ نے کھینچا، ایسے چلا گیا، کھینچ کے چلا گیا۔ تو اس کو سمجھ میں آیا کہ بھائی کسی بھی کام کے پیچھے علت فاعلیہ ضروری ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کو، علت فاعلیہ، مطلب اس کائنات کا جو نظام اس کے پیچھے کوئی علت فاعلیہ ہے جو چلا رہی ہے، از خود نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ توبہ طائب ہو گیا کہ مجھے اب سمجھ میں آ گئی واقعی، تو اس کا نام جو ڈنڈا روشن دماغ، اس کا نام رکھا ڈنڈا روشن دماغ۔ سبحان اللہ۔